اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اس کا ترجمہ، مفہومی ترجمہ آپ کی بارگاہ کے اندر عرض کرتا چلوں۔ مالک فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو میرے محبوب کی آوازوں سے نیچا رکھو، اپنی آوازوں کو میرے حبیب کی آوازوں سے نیچا رکھو۔ کہیں یہ نہ ہو کہ تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے بڑھ جائے اور تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، تمہیں اس بات کا علم بھی نہ ہو، تمہیں اس بات کا علم بھی نہ ہو۔ سرکار کی بارگاہ ہے، یہ در مصطفیٰ ہے، یہاں پر سوچ کر سمجھ کر چلنا بھی پڑتا ہے اور سوچ سمجھ کر بولنا بھی پڑتا ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمہ فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ فرماتے کہ سرکار کی محبت اس دین کی شرط ہے اور اس دین کی جڑ ہے۔ سرکار کی محبت نہ ہوگی، نہ ایمان مکمل ہے نہ اسلام مکمل ہے۔ سرکار نے فرمایا الا لا ایمان لمن لا محبت له، الا لا ایمان لمن لا محبت له، الا لا ایمان لمن لا محبت له۔ سرکار نے یہ جملے 3 مرتبہ ارشاد فرمائے اور فرمایا کان کھول کر سن لو، کان کھول کر سن لو، میری محبت کے بغیر کسی کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تاکید کے لیے 3 مرتبہ فرمایا کہ یہ کوئی سوچے نا کہ سرکار کی محبت کے بغیر ہمارا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ فرمایا سوچو بھی مت، یہ اپنے ذہنوں کے اندر بات لاؤ بھی مت، اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ ہر چیز سے بڑھ کر، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر اپنے ماں باپ، آل اولاد، عزیز و اقارب، مال دولت، ہر چیز سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کر لے تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ در مصطفیٰ ہے۔ یہاں پر اپنی جان کو وار کر، اپنی ہر چیز کو بار کر سرکار کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو جائیں، یہی انسان کا، یہی مسلمان کا، یہی ایمان والے کا عقیدہ ہے۔ اب سنیے اگلی بات، حضرت سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارک تھی، ام المؤمنین کے اندر آپ کا بھی شمار ہوتا ہے۔ آپ کیونکہ سرکار علیہ السلام کے عقد مبارک کے اندر تھیں، جو آپ کا والد تھا ابو سفیان، وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے سرکار کے گھر کے اندر حاضر ہوئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک لگا ہوا ہے، سرکار کے وہ بستر مبارک پر بیٹھنے لگے تو بیٹی نے کہا ابا 2 منٹ رک جائیں، 2 منٹ رک جاؤ۔ انہوں نے کہا بیٹی خیر ہے؟ انہوں نے کہا یہ سرکار کا بستر ہے، یہ میرے محبوب کا بستر ہے، آپ مسلمان نہیں ہیں، میرا یہ ایمان گوارا نہیں کرتا کہ میرے محبوب کے بستر پر، میرے حبیب کے بستر پر، میرے مالک کے بستر پر کوئی غیر مسلم بیٹھ جائے، کہ جس کا ایمان ہی نہ ہو وہ میرے سرکار کے بستر پر بیٹھ جائیں، یہ میں بات گوارا نہیں کرتی، یہ میرے اسلام، میرا دین مجھے اجازت نہیں دیتا۔ لہذا سرکار کے بستر پر انہوں نے بیٹھنے نہ دیا۔ یہ ایمان، یہ عظمت مصطفیٰ، یہ سرکار کی محبت ہے، یہ سرکار کی عظمت ہے۔ یہ جو گزشتہ دنوں کے اندر انڈیا والوں نے سرکار کی توہین کی، ایک عورت نے سرکار کی جو توہین کی اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی، دیکھیں کہ وہ لوگ چاہتے کیا ہیں۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کے دل کے اندر، مسلمان کے وجود کے اندر جس چیز کی طاقت ہے وہ ایمان کی طاقت ہے۔ کس چیز کی طاقت ہے جی؟ ایمان کی طاقت ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جو اہل کفر ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں دل سے محبت جو ہے یہ اہل ایمان کی وہ نکال دیں۔ فرماتے ہیں کہ جب ان کے دل سے محبت ایمان نکل جائے گی وہ کھوکھلے، وہ خالی ہو جائیں گے۔ ان کا جو مشن ہے، جو ان کا دعویٰ ہے وہ یہ ہے
لیکن وہ کیا جانے، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے دلوں پر زنگ چڑھا ہے، ہمارے دلوں پر گھٹا آیا ہوا ہے، لیکن جب کوئی سرکار کی بات کرتا ہے نا، جب کوئی سرکار کے دین کی بات کرتا ہے، جب کوئی سرکار کی رسالت کی بات کرتا ہے، جب کوئی سرکار کی توہین کرتا ہے، ہمارے دل کے اندر جو سینہ ہے، جو ہمارا جو سینہ ہے، جو دل ہے، یہ ہمارا باہر آنے کو پڑتا ہے، اور یہ ہماری محبت کا تقاضا ہے، اور یہ ہمارا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ ہم سرکار کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ کون ہے جو ہماری سرکار کی توہین کرے اور ہم یہاں پر چین کے ساتھ بیٹھے رہیں، ہم یہاں پر سکون کے ساتھ بیٹھے رہیں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ ہمارا ایمان، ہمارا اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ ابو جہل جو کہ مسلمان نہ تھا، نہ ہوا، اس کا بیٹا وہ سرکار کی بارگاہ کے اندر آیا، اس نے سرکار کی توہین کی، سرکار کی بارگاہ کے اندر اس نے نازیبا جملے بولے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائے ضرر فرمائی، اس کے لیے دعائے ضرر فرمائی۔ سرکار نے رب کی بارگاہ کے اندر عرض کیا، یا الہی اس نے میری بارگاہ کے اندر اس نے میری توہین کی ہے، تو اس کو درندوں پرندوں سے اس کو چیر اور پھڑوا دے، اس کو نیست و نابود فرما دے۔ یہ سرکار نے دعا فرمائی، دعائے ضرر فرمائی سرکار نے۔ اب جب ابو جہل کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کے نبی نے یہ دعا کر دی ہے، وہ بھی جانتا تھا کہ جو سرکار کے منہ سے بات نکل جائے وہ حق ہے، وہ ہو کر ہی رہتی ہے، وہ بات ہمیشہ ہو کر ہی رہتی ہے۔ جب اس نے یہ سنا کہ سرکار نے میرے بیٹے کو بد دعا عطا کر دی ہے، اب اس نے کیا کیا، جو اس کا بیٹا تھا وہ ملک شام کے اندر کپڑا فروخت کرتا تھا، وہ تجارت کے لیے جاتا تھا، اس نے کچھ بندوں کی ڈیوٹی لگائی، اس کے ساتھ اس نے حفاظتی بندے بھیجے کہ تم نے میرے بیٹے کی حفاظت کرنی ہے۔ حفاظت کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ مسلمانوں کا جو نبی ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے یہ ہمیں بد دعا دی ہے کہ جو تمہارا بیٹا ہے اس کو جو درندے ہیں، جو پرندے، اس کو چیر پھاڑ کر دیں گے۔ مجھے اس بات کا خوف ہے۔ اب دیکھیں، جو ابو جہل تھا اس کے بھی دل کے اندر سرکار کا خوف تھا، وہ اس بات کو مانتا تھا کہ جو سرکار کے منہ سے بات نکلی ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ ہو کر ہی رہے گی، وہ ہو کر ہی رہے گی۔ اب جب اس نے اپنے بیٹے پر بندوں کی ڈیوٹی مقرر کر دی کہ تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، تم نے اس کو بچانا ہے ہر حال کی طرح، اب وہ اس کی حفاظت کرنے لگ گئے، حفاظت کرتے رہے۔ ایک وقت آیا، کیونکہ جو سرکار کے منہ سے بات نکلی وہ ہو کر رہی، اب وقت آ گیا، وہ پرندے آئے، وہ درندے آئے، انہوں نے اس کے بیٹے کو چیر پھاڑ کر پھینک دیا، اس کے بچے کو چیر پھاڑ کر پھینک دیا۔ اب دیکھیں یہ دعا کس نے کی تھی، یہ بد دعا، دعائے ضرر کس نے کی تھی؟ سرکار نے دعا اس کے لیے کی تھی۔ اب ہونا کیا تھا؟ وہی ہونا تھا جو سرکار نے فرما دیا تھا۔ اسی لیے ہمارے اعتقاد، ہمارا یقین، ہمارا ایمان الحمدللہ مضبوط ہے۔ ایمان مضبوط ہے یا نہیں ہے؟ تو کہہ دیجئے الحمدللہ۔ سرکار کا ہم کلمہ پڑھنے والے سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے۔ ابو جہل کون ہے؟ یہ کافر تھا، یہ مشرک تھا، بے دین بے ایمان تھا۔ جب میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی، سرکار اس دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے، اس وقت ابو لہب نے، ابو جہل نے اس خوشی کے اندر کہ اس کے بھائی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، سویبہ لونڈی نے آ کر خبر دی کہ تمہارے بھائی کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، اس نے خوشی کے مارے، اس خوشی کے اندر کہ میرے بھائی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، اس نے ایک ہاتھ کی انگلی سے سویبہ لونڈی کو آزاد کر دیا۔ کیا کیا جی؟ سویبہ لونڈی کو آزاد کر دیا، کہا جا، میں نے تجھے آزاد کی اسی خوشی کے اندر۔ اس نے یہ کہہ کر یہ سوچ کر نہیں آزاد کیا کہ وہ نبی آخر الزماں ہیں، وہ آخری نبی ہیں جن کے لیے جنت بنائی گئی، جن کے لیے آخرت کا دن رکھا گیا۔ یہ اس خوشی کے اندر اس بات کے لیے انہوں نے اس لونڈی کو آزاد نہیں کیا تھا، بلکہ اپنا بھتیجا سمجھ کر اس لونڈی کو آزاد کیا۔ اب جب ابو جہل مر گیا، ابو لہب مر گیا، اس کے مرنے کے بعد جب اس کا انتقال ہوگا، کسی نے پوچھا ما فعل اللہ بک، سنا بیلی تینا کی بنیا ہوا، تینا کی معاملہ پیش ہویا ہوا؟ اس نے کہا کہ پیر کے دن، جس دن نبی آخر الزمان حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے تشریف لے کر آئے تھے، جس دن آپ کی آمد ہوئی تھی، میں نے ان کو آخری نبی نہیں جانا،
میں نے ان کو خاتم النبیین نہیں مانا، میں نے ان کو اللہ کا رسول نہیں مانا، حالانکہ وہ سچ پر تھے، حالانکہ وہ حق پر تھے، میں نے ان کو حق نہیں مانا، میں نے ان کو حق نہیں جانا، میں نے فقط ان کو اپنا بھتیجا سمجھ کر اس ثویبہ لونڈی کو آزاد کیا۔ اسی خوشی کے وقت، اسی خوشی کی وجہ سے آج کے دن یعنی کہ پیر کے دن میرے ایک ہاتھ کی انگلی سے شہد نکلتا ہے جو میں چوستا ہوں، جس کی وجہ سے مجھے تسکین حاصل ہوتی ہے۔ بڑی کمزور، سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہے نا سبحان اللہ۔ وہ کون تھا؟ ابو جہل ہے۔ ہم کون ہیں؟ سرکار کے غلام ہیں، سرکار کے ماننے والے، الحمدللہ سرکار کو خاتم النبیین جانتے ہیں، سرکار کو آخری نبی ماننے والے ہیں، الحمدللہ۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم سرکار کے غلام ہیں، سرکار ہمارے آخری نبی ہیں، سرکار کو جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں۔ ہاں، اگر جان دینے کی باری بھی آ جائے تو غلام انکار کبھی نہیں کریں گے، کبھی نہیں کریں گے۔ تو وہ ابو جہل ہو کر، وہ بغیر ایمان والا ہو کر، بغیر دین ہو کر، اس پر پیر کے دن اس پر عذاب پہ تخفیف کی جاتی ہے۔ الحمدللہ ہم تو سرکار کو ماننے والے ہیں، سرکار کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں۔ اب یہ ہمارا دین ہے، ہمارا دین ہمیں کیا درس دیتا ہے کہ اپنے نبی کی، اپنے محبوب کی عزت کرو، اپنے محبوب کی رسالت کو بیان کرو۔ سنیں، یہ میں بھی نہیں کہہ رہا، میرا محبوب کہہ رہا ہے، اب محبوب کا بھی رب کہہ رہا ہے۔ سنیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، جب بھی مالک نے کسی نبی کو پکارا، فرمایا یا آدم، یا ابراہیم، یا اسماعیل، یا اسحاق، یا نوح، یا موسیٰ، یا عیسیٰ۔ جب میرے اور آپ کے محبوب کی باری آئی، پھر اس وقت پتہ مالک نے کیا فرمایا، فرمایا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ جب بھی باری آئی رب نے یہ نہیں فرمایا یا محمد، ہاں فرمایا، لیکن جتنی مرتبہ یہ فرمایا یا نبی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ اس بات کے کیا کہنے، جتنی مرتبہ قرآن پاک میں پڑھیں یہی الفاظ ہیں، یا ربی اللہ، یا رسول اللہ، یا مزمل، یا مدثر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کا نام لیتا ہے تو بڑے بادب طریقے کے ساتھ لیتا ہے۔ یہ ہمیں درس ملتا ہے، یہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جب بھی اپنے محبوب کا نام لو بڑے بادب طریقے کے ساتھ لو نام، کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد، ہمارے آنے کا مقصد، ہمارے یہاں پر رہنے کا مقصد فقط ایک ہی ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ زندگی کا، ہمارا یہاں پر آنے کا مقصد کیا؟ وہ یہی ہے کہ ہم اپنے سرکار کے دین کو سمجھ کر اور اس کو آگے دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ اتنی بات کی سمجھ آ گئی؟ ایک مزید بات آگے سنیے۔ واقعہ معراج کے وقت جب میرے اور آپ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے تو سرکار کی آ کر انہوں نے قدمین شریفین کی دستبوسی کی، کہا کہ حضور مالکوں کی طرف سے آرڈر آیا ہے کہ آپ کو عرشوں پر بلایا جا رہا ہے۔ وقت تھوڑا تھا، رات کا کچھ لمحہ تھا، سوچیں یہ کلوں کے اندر بات آ نہیں سکتی۔ اب آپ کو یہ نقطہ دینا چاہتا ہوں میں، اس نقطے کو اپنے دل پر لکھیے گا۔ اب آپ اپنا مسلمان ہونے کا اس بات ہے، اب یقین کیجئے گا کہ ہم واقعی مسلمان ہیں۔ سنیے، جب جبرائیل آئے سرکار کی بارگاہ کے اندر، انہوں نے سرکار کے قدمین کا بوسہ لیا۔ بوسہ لینے کے بعد سرکار معراج کے لیے آسمانوں پر تشریف لے کر چلے گئے کہ کوئی نہیں جی، چلے گئے۔ جب سرکار یہاں سے چلے گئے، وقت کم تھا، وقت تھوڑا تھا۔ جب سرکار واپس آئے اس وقت جو کنڈی تھی، جو دروازے کی جو کنڈی تھی وہ ہل رہی تھی، جس نل سے آپ نے وضو کیا تھا اس نل سے پانی کے قطرے بہہ رہے تھے۔ آپ نے سفر کتنا کیا؟ عرش لامکاں کی سیریں کی، سدرۃ المنتہا، عرش لامکاں تک گئے۔ یہ بات ذہنوں کے اندر آ نہیں سکتی کہ سرکار کہاں پر گئے۔ دیکھیں وقت اس وقت رک گیا تھا۔ وقت کیوں رکا؟ سنیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی بھی جان ہے اور آخرت کی بھی جان ہے۔ سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ جان ہے جہان کی، وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ارے سرکار اس جہان کی جان ہے، اب جان ہی چلی گئی تو بندہ کیا ہل سکتا ہے؟ علیحدہ کوئی نہیں سمجھ آئی، اگر آگے تو کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سرکار اس جہان کی جان ہے، جب سرکار ہی چلے گئے تو پیچھے شاہی کوئی نہیں رہے گی، ہر چیز ساکت ہو گئی، ہر چیز رک گئی۔ آج ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے سینوں کے اندر حب مصطفیٰ ہے،
ہمارے دلوں کے اندر سرکار کی محبت ہے، اگر آج ہمارے دلوں سے سرکار کی محبت کو نکال لیا جائے تو ہم بالکل پھوکھلے اور کھوکھلے رہ جائیں گے، ہم خالی رہ جائیں گے، ہم بالکل فارغ رہ جائیں گے۔ آج ہمارے اندر جس طرح بھی دیکھ لیں، ہمارے اندر جو محبت ہے، جو ہمارے اندر عقیدت ہے، جو ہمارے اندر ایمان کی مضبوطی ہے، وہ سرکار کی وجہ سے ہے۔